اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے میں نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرے بندہ تو جلد باز بہت ہے، جلدی گھبرا جاتے ہو، فوری رزلٹ چاہتے ہو۔ تمہارا رب جلد باز نہیں، تم جلدی چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے پھر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو آپس میں، اور دنگے فساد مچاتے ہو۔ اب یہ انالیسز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تمہیں پیسے کا بڑا شوق ہے اور بڑے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے انڈیا کے پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہو، پاکستان کے پیسوں سے ملٹیپلائی کرتے ہو، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تو یہ پوسٹ ماڈرن ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، میرے بندے تم ناشکر بھی بہت ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو گنو، میری نعمتیں تو گنو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، ہم اپنی آنکھوں کو دن میں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں۔ اللہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حکم اتارے اور یہ پردہ آنکھوں پہ گر جائے تو کیا حشر ہوگا۔ یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ میری جو دادی تھیں، میں چھوٹا سا تھا، وہ فوت ہو گئیں، تو ان کو آخر عمر میں یہ مرض تھا، ان کی آنکھوں کا پردہ اوپر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ یوں کر کے چلتی تھیں، ایسے کر کے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتی تھیں۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم میری نعمتوں کو گنو تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر اللہ اسے روک دے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہاری عقل لے لوں تو کچھ کر سکتے ہو؟ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم مٹا کے نئی نسل کو لے آؤں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے خوفناک آیت ہے۔ اور اگر میں چاہوں تمہیں انسان سے بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، پتھر بنا دوں، ہر إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو انسان چونکہ کمزور، لاچار، جلد باز اور ہلوع، بے صبرہ، ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبرہ ہے، تو اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی۔ کبھی یہ جان بوجھ کے کرے گا اور کبھی بھول سے کرے گا۔ تو میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، ہمارا رب ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی ہم سے بھول کے گناہ ہوگا اور کبھی بھولیں گے نہیں، جان بوجھ کے کریں گے، خطا کریں گے، تو ہمارے دونوں ہی معاف کرنا۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے کہو، ہم جان بوجھ کے بھی خطا کریں گے اور غلطی سے بھی کریں گے، تو تم نے ہمیں کچھ کہنا نہیں، لا تؤاخذنا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیں۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ کوئی ایسا حکم بھی ہمیں نہ سنانا جو تم نے پہلی قوموں کو بڑے سخت سخت حکم سنائے، ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور یا اللہ جو ہم کام کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم آبائی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے خاندانی مراثی ہوتے ہیں جو آ کے ہمارے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو ایک مراثی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب اے میرے بیٹے نو نوکری رکھوا دیو۔ میں نے کہا مراسیوں نے کبھی نوکری کی؟ یہ تو بھاگ جائے گا۔ کہ نہیں جی ہوں کوئی خیرات ہی نہیں دیندا تواڈے تو سوا، بھکھے مردے پے ہیں تے نوکری کرسی۔ میں نے فون اٹھایا، میرے ایک دوست ہے جی ایم شوگر مل، تو میں نے کہا یار میرا ایک مراسی ہے اس کو آپ رکھ لیں۔ کہنے کہ بھیج دو، میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا، لیبر میں، مزدوروں میں۔ تو میں کہا چاچا کم بن گیا تو اپنے پتر نو لے جا تے انہوں لیبر چ رکھ لے سی۔ وہ کہا سرداریاں قائم دیر آباد۔ تیسرے دن باپ بیٹا واپس ڈیرے پر۔ میں کہا تو واپس کیوں آ گیا؟ تین تا نوکری دے کے لے آئی۔ اس کا باپ کہنے لگا مولا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہو سی، میرا پتر افسر لگدا پیا ہے، انہیں تو بوریاں چاون تے لا دیتا، تھوڑی تو کنڈ چھل گئی ہے، اسی والا کدی بوریاں چاہیاں نہیں۔ میں کہا میں تو تمہیں پہلے ہی آ کے آئی، میراثیاں بھی کدی نوکریاں کیتیاں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ جو ہم کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ اور پھر کہا اچھا اب اور بھی مانگو، واعف عنا، کیتا کرایا کچھ نہیں پر معاف کر لے، واعف عنا۔ عفا کہتے ہیں نشان مٹانے کو، عفا کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹانا، کہ ہمارے گناہوں کے نشان مٹا دے، واعف عنا۔ پھر خالی نشان نہ مٹا، واغفر لنا، ہمیں معاف بھی فرما۔ اور ہم مغفر کہتے ہیں وہ لوہے کی ٹوپی کو جس میں سر چھپ جاتا ہے، ہمیں معاف بھی فرما اور ہمارے گناہوں کو چھپا بھی دے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورحمنا، اور ہمیں جنت بھی دے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ہمارا رب مہربان، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ جتنی اللہ کو توبہ پہ خوشی ہوتی ہے، اپنے بندے کی توبہ پر جتنا وہ خوش ہوتا ہے اتنا کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ما من یوم